بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بالکل بے حس و حرکت بیٹھا اپنے سامنے رکھے ہوئے کافی کے مگ گورے جا رہا تھا۔ مسٹر طارق، میں نے چونک کر سامنے بیٹھے شخص کو کھوئی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کا اس قدر دیوانہ ہو، آپ کے روزانہ تبدیل کیے جانے والے لباس کا رنگ تک اسے پتا ہو، اور آپ اسے جانتے ہی نہ ہو کہ وہ کون ہے اور کس طرح آپ کی ہر خبر رکھتا ہو۔ آپ شاید مجھ سے بھی بہت کچھ چھپا رہے ہیں۔ نہیں ڈاکٹر نہیں، میں نے بے بسی سے کہا، یقین کیجئے میں کچھ نہیں چھپا رہا آپ سے۔ میں واقعی نہیں جانتا کہ وہ خط مجھے کون لکھتا یا لکھتی ہے۔ میری بے انتہا محبت کرنے والی بیوی مجھ پر شک کرنے لگی ہے۔ میرے اور اس کے درمیان ایک دراڑ سی آ گئی ہے۔ وہ پاگل ہوتی جا رہی ہے، نفسیاتی مریضہ لگنے لگی ہے، غصہ کرتی ہے، روتی رہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے میں ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہنے لگوں، جو ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ مسئلہ ڈسکس کرنے آیا ہوں۔ مجھے ڈر ہے وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ ٹھیک ہے مسٹر طارق، آپ کل شام اپنی مسز کو میرے پاس لے آئیے۔ یہ مسئلہ ان کے سامنے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر، کل شام تو میں اسلام آباد جا رہا ہوں، ایک ضروری میٹنگ ہے۔ آپ مجھے نیکسٹ ویک کی اپائنٹمنٹ دے دیں، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ میں وہاں سے اٹھ گیا۔ ٹھیک 4 دن بعد گھر کا پھر وہی منظر تھا۔ جب میں اسلام آباد سے لوٹا، ابھی ناشتے کی میز پر چائے کا کپ اٹھا کر منہ سے ہی لگایا تھا کہ کوئی چیز زور سے میرے آگے آ کر گری۔ میں اچھل گیا۔ جینی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ مجھے گھور رہی تھی۔ بے وفائی کے جواب میں اتنی بدتمیزی تو چلتی ہے۔ اس نے وہ لفافہ جو ابھی میرے سامنے پھینکا تھا میرے آگے لہرایا۔ او نو، میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ناٹ اگین۔ زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بے وقوف ہرگز نہیں تھی، مگر بے وفا میں بھی نہیں تھا۔ لیکن خط، وہ لفافہ، اس کے اندر بالکل ویسا ہی خط، وہی لیٹر پیڈ اور وہی ایک مضمون، مجھ سے محبت کا اظہار، آپ بہت ہینڈسم ہیں، میں آپ کو بہت بہت پسند کرتی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً اس سچویشن سے بہت مزہ لیتا، مگر میری زندگی میں آنے والے یہ خط عذاب بن کر آتے تھے۔ جینی، میری بیوی کم سے کم 2 دن اپنا موڈ سخت خراب رکھتی۔ ٹھہریے، میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ میرا نام طارق احمد ہے، میں ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرتا ہوں۔ جینی میری پیاری بہت عزیز بیوی ہے۔ ہماری شادی کے شروع کے سال بہت خوشگوار گزرے، مگر گزشتہ 2 سالوں سے جینی کا رویہ بہت بدل گیا تھا۔ اس کے اندر شدت پسندی آتی جا رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ ابھی تک اولاد کا نہ ہونا تھا۔ جینی کو اولاد کی بہت خواہش تھی، جس کا وہ اکثر ذکر بھی کرتی تھی۔ میں چونکہ اپنا کیریئر بنانے میں دن رات مصروف تھا، اس لیے فی الحال اس طرف میرا اتنا دھیان نہیں تھا، مگر جینی آفس سے آنے کے بعد وہ چند لمحے میری توجہ کسی اور طرف برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ سونے پر سہاگا یہ خط، جی ہاں، رہی صحیح کسر ان خطوط نے پوری کر دی تھی۔ چند ماہ سے بار بار آنے والے ان خطوط سے جینی کو جیسے دیوانہ کر دیا تھا۔ وہ مجھے مکمل طور پر کسی عورت کے چکر میں پڑا ہوا سمجھنے لگی تھی۔ میں اسے بار بار یقین دلاتا، دیکھو یار، میں ایک ایسی جگہ کام کرتا ہوں جہاں بہت لڑکیاں کام بھی کرتی ہیں، آتی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے مذاق کیا ہو، مذاق، تم دنیا کے انوکھے آدمی نہیں جو لڑکیوں کے بیچ میں کام کرتے ہو۔ مگر آج کے اس خط نے میری سوچوں کا رخ تھوڑا تبدیل کر دیا۔ خط کا مضمون تقریباً وہی تھا، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کے آفس میں کام کرتی ہوں، آپ کل آفس نہیں آئے، میں انتظار کرتی رہی، پلیز آئندہ ایسا نہ کیجیے گا۔ دن نہیں گزرتا آپ کو دیکھے بغیر۔ کون ہو سکتی ہے؟ میرے آفس میں تو 5 لڑکیاں کام کرتی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کوئی مجھے بے وقوف بنا رہا ہو؟ جینی سچ ہی تو کہتی ہے، مجھ سے کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ان خطوط کے ذریعے میرے اور جینی کے بیچ دراڑ ڈالنا چاہ رہا ہو، مگر یہ خط ایک ایک لفظ محبت میں ڈوبا ہوا۔ میں نے بے دھیانی میں خط اٹھا کر ناک سے لگا لیا۔ اسی وقت جینی کمرے میں داخل ہوئی، خط کی اوٹ سے ہماری آنکھیں ٹکرائیں
او اس نے لمبی آواز نکالی، میری غیر حاضری میں محبوبہ کے خط کو چوما جا رہا ہے۔ میرے دماغ کا فیوز اڑ گیا، تمہارا دماغ خراب ہے، باڑ میں جائے یہ خط، باڑ میں جاؤ تم۔ میں نے خط کے ٹکڑے کر کے میز پر پھینکے اور چائے پیے بغیر باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہوئے میری نظر جینی پر پڑی، وہ خاموش بیٹھی خط کے ٹکڑوں کو گھور رہی تھی۔ میرے دل کو کچھ ہوا نہیں، میں نے فیصلہ کیا مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اپنے کام سے لمبی چھٹی لے کر پہلے جینی کی سائیکٹرسٹ سے کاؤنسلنگ اور پھر کسی ہل اسٹیشن پر اس کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، ورنہ جینی تو شاید پاگل ہو جائے گی۔ مگر اس پروگرام پر عمل نہ ہو سکا، اس سے پہلے وہ ہو گیا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں آفس سے نکل ہی رہا تھا، ایک کال آئی، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے مسٹر طارق، آپ کی مسز نے چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ میں گھر پہنچا تو گھر کے آگے لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ تفتیشی افسر نے ابتدائی کارروائی کے بعد ایک خط میرے آگے لہرایا۔ یہ خط آپ کی بیوی نے خودکشی سے قبل لکھا ہے، مگر اس میں وجہ بیان نہیں کی۔ مجھے معاف کر دینا، میں جا رہی ہوں، تمہاری جینی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیوں؟ مگر کیوں جینی؟ کس غلطی کی سزا تم نے دی ہے مجھ کو اور خود کو بھی؟ مگر یہ کیا؟ یہ خوشبو؟ میری آنکھیں پوری کھل گئی۔ خط تو بلا شبہ جینی کا ہی تھا، مگر لیٹر ہیڈ وہی، بالکل وہی جا بجا پرنٹ فونٹو والا۔ تو کیا جینی وہ خط؟ فرق صرف یہ تھا وہ خط ٹائپ ہوتے تھے۔ ایک خیال میرے دماغ میں لہرایا، میں پاگلوں کی طرح جینی کی الماری کی طرف بڑھا اور جی ہاں، اس کے کپڑوں کے پیچھے وہ لیٹر پیڈ جس پر وہ انجان خطوط آتے تھے پیپر اسپرے کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ تو دوستو، آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔